محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقرہ عید پر میں نے محلے کے غریبوں میں لاکھوں کے بکرے ذبح کر کے گوشت بانٹا۔ رات کو خواب میں مجھے آواز آئی کہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ صبح اٹھ کر میں نے روتے ہوئے محلے کے عالم صاحب سے خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بالکل ساتھ والے گھر میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، پہلے اس کی خیر خبر لو۔ میں گوشت کا بڑا سا تھیلا لے کر اس بیوہ کے گھر گیا، لیکن جب اس نے گوشت لینے سے انکار کیا اور اپنے بچوں کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ میری ایک غلطی میری زندگی میں اتنا بڑا طوفان کھڑا کرے گی۔ میں نے کتنی چاہت سے یہ قربانی کی تھی۔ میں نے سوچا تھا لوگ میرے اس عمل سے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ مجھے ڈھیروں ڈھیر انعام عطا کرے گا، لیکن میں ایک ایسی غلطی کر بیٹھا تھا جس کی معافی نہیں تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تھا، مال ہونے کا گھمنڈ کیا تھا، وہ غلطی کی تھی جس کی اللہ تو کیا مجھے انسان بھی معاف نہ کرے۔ آج میری زندگی کا بہت خاص دن تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار بہت بڑی قربانی کی تھی۔ آج میں اللہ کی راہ میں 20 گائیں اور 20 ہی بکرے ذبح کرنے والا تھا۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی قربانی تھی جو ہمارے محلے میں ادا کی جانی تھی۔ میں اس بار پورے 50 لاکھ کی قربانی کرنے والا تھا۔ یہ بات پورے محلے میں پھیلی ہوئی تھی، سبھی میری خوشی میں خوش تھے۔ بچوں نے مل کر جانوروں کو رکھنے کا انتظام کیا تھا، حالانکہ میں نے ملازمین رکھے ہوئے تھے جو میرے جانور کا خیال رکھنے والے تھے، مگر اس کے باوجود محلے والوں کی خوشی کو دیکھ میں نے اپنے ملازمین کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ کسی بھی بچے کو روکا نہ جائے، سب کو یہ خوشی منانے دی جائے، اور کوئی اگر بدتمیزی سے پیش آئے تو اسے سمجھایا جائے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہ بد کلامی کرے گا اور نہ ہی اونچی آواز میں بات کرے گا۔ میرے ایک دو ملازمین نے اعتراض کیا تھا، سر، اگر ہم اس طرح برتاؤ کریں گے تو سب کو اپنی چھوٹ مل جائے گی اور وہ جانوروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مگر میں نے پھر بھی منع کر دیا تھا کہ یہ برکتوں والی عید ہے۔ بڑی عید لوگوں میں خوشی کا جذبہ ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے، کئی ایسے ہیں جو کر سکتے ہیں لیکن اتنے بڑے پیمانے پر نہیں کر سکتے، تو تم لوگ کسی کو نہیں روکو گے۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ لوگ راضی ہو گئے تھے۔ عید آنے میں اب پورے 5 دن باقی رہ گئے تھے۔ محلے میں پورے میں شور شرابہ تھا کہ اب ظہیر بھائی کے قربانی کے جانور آئیں گے، حالانکہ میرا ارادہ عید سے 3 دن پہلے لانے کا تھا، کیونکہ میں قربانی پر کافی سارا پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو ان کے کھانے پر نہیں کروں گا، آخری دن لاؤں گا، جو بھی ہوگا ان کو نصیب ہو جائے گا۔ مگر لوگوں کا جذبہ، ان کی محبت اور اپنے بچوں کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے 5 دن پہلے ہی جانور لانے کا ارادہ کر لیا تھا، حالانکہ میری بیوی نے مجھے سمجھایا تھا کہ آپ اس طرح نہیں کریں۔ اگر آپ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ قربانی کے جانور کسی باڑے میں اتاریں، اس طرح محلے میں نہیں، یہاں پر بہت سی نظریں ہیں، آپ کو مشکل پیدا کر سکتی ہیں۔ لیکن میں نے اپنی بیوی کی بات نہیں سنی تھی، بھلا اسے باہر کے معاملات کے بارے میں کیا علم۔ یہ سوچ کر میں نے اس کی بات کو ٹال دیا تھا اور محلے میں اعلان کیا تھا کہ جو میرے ساتھ منڈی جانا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے، کسی کو انکار نہیں ہے۔ کافی سارے لوگ میرے ساتھ منڈی کے لیے روانہ ہوئے تھے، ایک خوشی کی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ میں اپنی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا جب اچانک میری نظر ایک چھوٹے بچے پر گئی تھی جو گلی کے کونے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میری بڑی بڑی گاڑیاں آگے جا چکی تھی جبکہ میری گاڑی ہی پیچھے تھی۔ میں نے اچانک اپنے ڈرائیور کو حکم دیا تھا کہ گاڑی روکو اور اس بچے کو بلاؤ، ہمیں دیر ہو رہی تھی۔ ڈرائیور نے مجھے بے چین نظروں سے دیکھا تھا، لیکن میرے حکم کی تعمیل کے مطابق اس نے گاڑی روکی تھی اور اس بچے کو قریب بلایا گیا تھا۔ وہ بچہ بھاگا بھاگا میرے قریب آیا تھا، کپڑے کافی بوسیدہ تھے، چہرہ بھی بھوک
اور افلاس کی داستانیں بیان کر رہا تھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے یہ بات طے تھی کہ وہ بھوکا تھا۔ میں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور بولا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہمارے ساتھ چلو گے؟ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا اور بولا، امی نے منع کیا ہے کہیں بھی دور جانے سے، اور میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ جا کر بے ہوش ہو گیا تو بے وجہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ چلے جائیں، میں یہیں بیٹھ کر جانوروں کا انتظار کروں گا۔ آپ دمبا بھی ضرور لانا، مجھے دمبا بہت پسند ہے۔ اس کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نے اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکالا تھا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اپنے لیے کچھ خرید لو اور اپنے ماں اور باپ کے لیے بھی کچھ خرید لو۔ پھر جب آؤں گا تو تم جانوروں سے کھیل لینا۔ اپنا نام بتاؤ۔ وہ فوراً سے بولا، میرا نام احمد ہے اور میرے بابا نہیں ہیں، میری ایک چھوٹی بہن ہے اور ایک چھوٹا بھائی اور امی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنے ڈرائیور کو دیکھا تھا۔ یہ کون لوگ تھے جو میرے ہی محلے میں تھے اور مجھے علم نہیں تھا؟ میں نے خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کا حکم دیا تھا۔ گاڑی جیسے ہی محلے کے حدود سے باہر آئی، میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، یہ کون لوگ ہیں؟ کون بیوہ عورت ہمارے محلے میں آئی ہے؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں اکثر ایسے لوگوں کی مدد کرتا رہتا تھا، کبھی بھی میں نے امیر اور غریب میں فرق نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازتا تھا۔ میرا ملازم سر نفی میں ہلا کر بولا، سر، میں خود پہلی بار اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔ جو بھی عورت آئی ہے یقیناً وہ پردہ کرتی ہے اور اس کے بچے گھر کے اندر ہی رہتے ہیں۔ میں فوراً سے بولا، اس کے بارے میں مجھے معلومات اکٹھا کر کے دو تاکہ عید والے دن ہم ان کی مدد کر سکیں۔ ڈرائیور نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور ایک بار پھر گاڑی اپنی رفتار سے آگے بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں بار بار احمد کا مرجھایا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ اسی لمحے میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اے میرے مالک، تو نے مجھے اس دنیا میں رکھا ہے، تو نے اس بچے کو بھی اس دنیا میں رکھا ہے، لیکن میں تیری ذات کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ تو نے مجھے اتنا مال عطا کیا ہوا ہے کہ میں تیری راہ میں اپنے لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہوں۔ میرا دل اچانک ہی بھر آیا تھا۔ ڈرائیور شاید میری کیفیت سمجھ گیا تھا، اس لیے وہ نرمی سے بولا، سر آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ آج آپ صرف اور صرف قربانی کے حوالے سے سوچیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ واقعی آج کا دن میرے لیے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم لوگ منڈی پہنچ گئے تھے۔ ہر طرف گائیں، بکرے، اونٹ اور بھی دیگر جانور موجود تھے۔ میرا دل خوشی کے مارے جھوم اٹھا تھا۔ میرے ساتھ آئے ہوئے لوگ ایک جھنڈ کی طرح میرے ساتھ چل رہے تھے، جس سے مجھے کافی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا، لیکن میں نے کسی کو اپنے ساتھ آنے سے نہیں روکا تھا، کیونکہ آج بہت خوشی کا دن تھا اور میں اپنی پریشانی کی وجہ سے کسی کی خوشی کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب میں ایک بیوپاری سے بات کرنا شروع ہوا تھا۔ اس کے پاس کافی تکڑے جانور تھے، لیکن وہ ریٹ کافی زیادہ لگا رہا تھا۔ بہت زیادہ بحث مباحثہ کے بعد میں نے اس کے پاس سے صرف 10 جانور خریدے تھے۔ ایک ایک جانور اس نے مجھے 2.5 لاکھ کی قیمت میں دیا تھا، اور اب میں ایک دوسرے آدمی کے پاس پہنچا اور وہاں بھی بہت بحث و مباحثہ کے بعد اس نے مجھے 5 جانور دیے تھے اور اس نے بھی 2.5 لاکھ کی قیمت لگائی تھی۔ اب تک سودا بہت اچھا چل رہا تھا۔ میں نے اب ارادہ بکرے خریدنے کا کیا تھا۔ گائے میں کافی پیسے لگ گئے تھے، حالانکہ میں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ بکرے زیادہ لوں گا، مگر اب امید نہیں تھی۔ میں نے اس آدمی سے 20 بکرے خریدے تھے اور اسی لمحے میری نظر دمبے پر گئی تھی۔ میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن احمد کا چہرہ چھن کر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا اور میرے لاشعوری طور پر قدم اس کی طرف بڑھ گئے تھے۔
اور میں نے اس آدمی سے 5 دمبے خرید لیے تھے۔ وہاں موجود کئی لوگوں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ یہ رہنے دیں، اس کے بدلے بکرے ہی خرید لیں جو کہ اچھی قیمت میں مل رہے ہیں، لیکن میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ میں نے جب وہاں موجود ہر شخص کا دل رکھا تھا تو پھر میں اس معصوم یتیم بچے کا دل کیوں نہ رکھتا؟ میرا دل اتنا پتھر دل بھی نہیں تھا۔ میں نے اب مزید 5 اور گائیں خریدی تھی اور انہیں شاہ زور مسجد میں لوڈ کروانا شروع کر دیا تھا تاکہ اب ہم گھر کے لیے نکل سکیں۔ ہم دن کے 12 بجے منڈی آئے تھے اور اب رات کے 12 بج رہے تھے۔ میرے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کو میں نے اپنے پیسوں پر کھانا وغیرہ بھی کھلایا تھا۔ زندگی اتنی حسین ہوگی میں نے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جب میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا تب میری جیب میں صرف 500 تھے اور آج میں 500 لاکھ کا بھی مالک تھا۔ میرے لیے پیسہ اب میرے ہاتھ کی میل کی طرح تھا۔ تقریباً گھر ہم رات کے 2:30 بجے پہنچے تھے۔ محلے میں جب جانوروں کو اتارا جا رہا تھا تو ایک عجیب ہی شور مچا ہوا تھا۔ میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑا سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ میرے ملازمین نے تمام معاملات سنبھال لیے تھے۔ ان کی کارکردگی کو دیکھ میں نے طے کر لیا تھا کہ انہیں ان کی تنخواہ سے زیادہ دوں گا جو لازم تھا۔ ایک انسان جب آپ کے ساتھ مخلص ہو کر چل رہا ہو تو آپ پر بھی لازم ہے کہ ان کی دل سے مدد کرنا۔ جانوروں کو باندھتے اور ان کو کھانا دیتے صبح کے 4 بج گئے تھے، تب کہیں جا کر میں نے بستر پر لیٹ گیا تھا اور اس بات کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھا تھا کہ 2 مجبور آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں، مگر مجھے سوائے جانوروں کے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری رات بہت اچھی گزری تھی۔ میری آنکھ دوپہر کے 3 بجے کے قریب کھلی تھی۔ میں فوراً سے ہی جاگ گیا تھا۔ جلدی جلدی واش روم جا کر فریش ہوا تھا۔ اب ارادہ فوراً سے جانوروں کے پاس جانے کا تھا جب میری بیوی سامنے آ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر سخت بیزاری نظر آ رہی تھی۔ مجھ سے زیادہ وہ علم والی تھی۔ گھر میں رہنے کے بعد بھی اس کے اندر اتنا شعور تھا کہ شاید مجھ میں اتنا ہوتا۔ اگر میں اتنا کامیاب ہوا تھا تو صرف اور صرف اپنی بیوی کی وجہ سے ہی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ نے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ میں نے آپ کو کیا سمجھایا تھا کہ اگر آپ اتنی بڑی قربانی کر رہے ہیں تو تمام تر جانور آپ ایک باڑے میں رکھیں گے؟ آپ محلے میں کیوں لے کر آئے؟ یہ محلہ امیروں کا محلہ نہیں ہے۔ یہاں پر کئی لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ وہ آپ کی اس شان و شوکت کو دیکھ کر اپنے دل میں حسد پیدا نہیں کریں گے؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ حسد ایک پورا انسان کھا جاتا ہے۔ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ مجھ پر یا آپ پر کوئی بھی پریشانی آئے یا ہمارے بچوں کے آگے کوئی پریشانی آئے؟ دکھاوا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا ہو۔ ہاں، میں دکھاوا ہی کر رہا تھا، لیکن میں نے یہ بات ابھی تک اپنے منہ سے ادا نہیں کی تھی کیونکہ یہ مجھے بہت ہی نامناسب بات لگ رہی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کس طرح بول رہی ہو؟ میں کوئی دکھاوا نہیں کر رہا، یہ میری اپنی خوشی ہے، اور کیوں حسد کرے گا؟ سب میری خوشی میں خوش ہیں۔ میری بات سن کر وہ بولی، دیکھ لیجئے گا، بہت جلد آپ کے سامنے اس غلطی کا نتیجہ آ جائے گا۔ میں تو بس اللہ تعالیٰ سے اب فریاد ہی کر سکتی ہوں کہ آپ کو، مجھے اور میرے بچوں کو محفوظ رکھے۔ اگر کوئی مصیبت آئے تو ہمارے مال پر ٹل جائے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے چلی گئی تھی۔ پہلی بار مجھے ایک لمحے کے لیے خوف سا محسوس ہوا۔ اس نے بالکل ٹھیک بات کہی تھی۔ محلے میں محض امیر لوگ ہی نہیں تھے بلکہ کئی طبقے کے لوگ موجود تھے، مڈل کلاس، اپر کلاس، کم حیثیت والے، اور غریب سے غریب تر بھی تھے۔ مجھے اپنی غلطی پر ایک لمحے کے لیے ندامت ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے سر جھٹک دیا تھا۔ میری بیوی کو اب بھی اتنا علم حاصل نہیں۔ اسے کیا پتا کہ بقرہ عید کس طرح سے منائی جاتی ہے؟ یہ قربانی والی عید ہے، یعنی
مردوں والی عید۔ میری بیوی کو کیا علم کہ مرد کتنا خوش ہوتے ہیں اس قربانی عید کو لے کر۔ میں اپنا سر جھٹک کر باہر کو آ گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی قدم باہر رکھا، سب کی آواز بلند ہوئی تھی: ظہیر صاحب، کیا جانور لائے ہیں! آپ کی بات ہی نرالی ہے۔ ہم سب کو گوشت چاہیے، سب کی نظریں ہے۔ جبکہ میں نے پورے کمپاؤنڈ میں نظر گھمائی تھی، صرف میرے ہی جانور سب سے زیادہ نمایاں تھے، اور میرے ملازمین جس طرح پھیلے ہوئے تھے وہ مزید میرے جانوروں کو نمایاں کر رہے تھے، اور آنے والے بھی اس طرح دیکھ رہے تھے کہ میرا دل واقعی پکڑا گیا تھا۔ میں گھبرا کر اندر کو آ گیا تھا۔ مجھے اب بھی پریشانی ہونے لگی تھی کہ میری بیوی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ہر آنکھ میں خوشی نہیں تھی، کئی آنکھوں میں حسد کی جلن بھی موجود تھی۔ میں ابھی اندر ہی آیا تھا جب میری بیوی کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی: ناشتہ دوں یا پھر ابھی نہیں کریں گے؟ اس کی بات سنتے ہی میں نے محض سر ہلایا تھا اور خاموشی سے جا کر ڈائننگ ہال میں بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازمین میرے آگے ناشتہ لگا چکے تھے، اور میری بیوی چائے کا کپ لیے میرے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ ہمارے درمیان لاکھ اختلافات سہی، مگر میری بیوی میرے پاس اس وقت تک بیٹھی رہتی تھی جب تک میں ناشتہ نہیں کر لیتا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی جو کافی سختی میں ڈھلا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا: اگر تم کہتے ہو تو میں ان تمام جانوروں کو باڑے میں شفٹ کر دیتا ہوں۔ میں بس سب کی خوشی چاہتا تھا، اس لیے محلے میں رونق لگائی۔ لیکن ہاں، اگر تم خوش نہیں ہو تو میں تمہارے کہنے پر چلتا ہوں۔ یہ میں نے باہر ہوتے ہوئے شور کو دیکھ کر بولا تھا۔ میری بیوی سر نفی میں ہلا کر بولی: اب ضرورت نہیں ہے۔ جس تماشے سے میں ڈر رہی تھی وہ تماشا آپ لگا چکے ہیں۔ اب بہتر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیں، کیونکہ اگر آپ نے اب جانوروں کو شفٹ کیا تو لوگ برا مانیں گے اور کہیں گے کہ آپ گھمنڈ کر رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمیں گھمنڈی کہا جائے۔ میری بیوی بھی بہت دریا دل عورت تھی، کئی لوگوں کی مدد کرتی تھی، لیکن آج تک اس نے مجھے بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے خاموشی سے ناشتہ تناول کیا تھا اور اب باہر آ گیا تھا۔ میرے لیے ایک الگ جگہ بنائی ہوئی تھی۔ چپ چاپ جا کر میں وہاں پر بیٹھ گیا تھا۔ لوگ آ رہے تھے، جانوروں کی تعریفیں کر رہے تھے، انہیں پیار کر رہے تھے، کھانا کھلا رہے تھے اور جاتے جا رہے تھے۔ گلی میں ایک الگ ہی رونق سی لگی ہوئی تھی۔ بچے بکروں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بڑے گاؤں کے پاس تھے، اور دمبے بالکل خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ زیادہ تر لوگ اس کی طرف نہیں جا رہے تھے کیونکہ سبھی اچھل کود رہے تھے۔ اچانک ہی میری نظروں میں احمد کا چہرہ آ گیا تھا، جس کی خواہش پر میں نے 5 دمبے خریدے تھے۔ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں مگر وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ سامنے ہی میرا ڈرائیور بھی کھڑا ایک گائے کو پیار کر رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اسے اشارے سے اپنے پاس آنے کا حکم دیا اور وہ فوراً سے آ گیا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا: کل تمہیں میں نے ایک بچے کے بارے میں حکم دیا تھا کہ اس کی معلومات اکٹھا کرو، تم نے اس کے بارے میں کچھ پتہ کیا؟ اس نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور سر جھکا کر بولا: سر، معذرت چاہتا ہوں، کل سے اتنی زیادہ مصروفیات رہیں کہ موقع ہی نہیں مل پایا۔ میں کوشش کر کے آپ کو رات تک پوری معلومات دیتا ہوں۔ صبح سے یہ وقت ہو گیا، وہ بچہ بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے محلے کا نہیں تھا۔ میں نے بھی سر ہاں میں ہلا دیا تھا، اور وہ واقعی ہمارے محلے کا نہیں تھا، کیونکہ میں نے آج سے پہلے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ ابھی میں یہی سب کہہ ہی رہا تھا جب اچانک میری نظر گلی کے کونے پر گئی تھی، جہاں وہ مجھے بیٹھا ہوا نظر آ گیا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میرے کافی دوست احباب بھی آئے ہوئے تھے، ایک محفل سی جمی ہوئی تھی، لیکن میں اس محفل کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرے اٹھتے ہی میرے تمام دوست اور محلے کے کچھ لوگ جو ہمارے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، سب کھڑے ہوئے تھے۔
میں نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو واپس بیٹھنے کا حکم دیا تھا اور اپنے قدم اس معصوم بچے کی طرف بڑھائے تھے۔ میں جیسے ہی اس کے قریب آیا وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا گیا تھا۔ کل کی نسبت آج اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، یقیناً اس نے کچھ کھایا پیا ہوگا۔ میں اس کے پاس ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے؟ اتنے چپ چاپ کیوں ہوں؟ دیکھو سب بچے کھیل کود رہے ہیں اور میں تمہارے لیے 5 دمبے لے کر آیا ہوں۔ تم نے انہیں دیکھا؟ میری بات سن کر وہ بولا، میں ان کے پاس کیا تھا مگر وہ زور زور سے اچھل رہے ہیں۔ مجھے ڈر لگا، اس لیے میں واپس آ کر یہاں بیٹھ گیا اور امی کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو کہہ دوں شکریہ، آپ نے جو 1000 روپے دیے تھے ہم نے اس سے اپنے گھر میں راشن ڈالا ہے۔ آج بھی میں نے ناشتہ کیا ہے اور ابھی دوپہر کا کھانا بھی کھا کر آیا ہوں۔ امی جان کہہ رہی تھی، اللہ آپ کو لمبی صحت والی زندگی دے، آپ ہمیں گوشت دیں گے نا؟ میں فوراً سے بولا، ہاں ہاں میں گوشت بھی دوں گا اور ساتھ میں اس کو بنانے کا سامان بھی دوں گا۔ تو مجھے بتاؤ کہاں رہتے ہو؟ میری بات سن کر وہ بالکل چپ ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے چہرہ تاریک ہو گیا ہو۔ اسے چپ ہوتا ہوا دیکھ میں فوراً سے بولا، کیا بات ہے بیٹا، بتاؤ کہاں رہتے ہو؟ اس نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا، امی نے منع کیا ہے۔ امی کہتی ہیں وہ بیوہ ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم لوگ کہاں پر رہتے ہیں، ہم کون ہیں، ہم ساری زندگی چھپ کر گزاریں گے۔ امی جان پردہ کرتی ہیں۔ میں فوراً سے بولا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، جب قربانی ہوگی تو پھر تمہارے پاس گوشت کیسے پہنچے گا؟ میری بات سن کر احمد بولا، میں آپ سے لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ آپ دمبے کا گوشت دیں گے یا گائے کا؟ میں فوراً سے بولا، میں تینوں جانوروں کا گوشت دوں گا، گائے کا بھی، دمبے کا بھی اور بکرے کا بھی، اور زیادہ زیادہ دوں گا تاکہ تمہیں کسی اور سے لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ تم بہت اچھے بچے ہو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی جیب سے 2000 روپے اور نکالے تھے اور اس کی طرف بڑھا دیے اور ساتھ میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے بولا، جب بھی کوئی پریشانی ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں پیسے دوں گا، اب جاؤ اور راشن خرید کر امی کو دے دو، وہ خوش ہو جائیں گی۔ اس نے بے اختیار میرے ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا تھا اور عقیدت بھرے انداز میں آنکھوں سے لگا کر بولا، امی جان کہتی ہیں جو ایسے بن مطلب مدد کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بہت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکت دے اور آپ کی قربانی کو قبول کرے۔ کہنے کو وہ بچہ محض 7 برس کا تھا مگر اس کی باتیں بڑی بڑی تھیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک تحریر پڑھی تھی جس میں درج تھا کہ یتیم بچوں کی باتیں بہت گہری ہوتی ہیں، ان کی باتوں کو بہت غور سے سننا چاہیے، ان کی باتوں میں جو درد ہوتا ہے وہ عام بچوں کی باتوں میں نہیں ہوتا۔ وہ بچہ 7 سال کا ضرور تھا لیکن ایسا لگتا تھا جیسے اس نے 70 سال کا تجربہ حاصل کر لیا ہے۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے ہی اوجھل ہو گیا تھا جبکہ میں سر جھٹک کر واپس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میرا ڈرائیور فوراً میرے قریب آ گیا تھا۔ سر، میں نے ایک آدمی اس بچے کے پیچھے لگا دیا ہے، اب یہ جہاں جہاں جائے گا ہمیں فوراً سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں پر رہتا ہے۔ میں نے فوراً سے سختی کی تھی، نہیں، تم اس آدمی کو فوراً سے اپنے پاس واپس بلا لو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس بچے کا پیچھا کرنے کی۔ میری اس بات کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے، وہ ہمارے پاس خود آ جائے گا جب بھی اسے ضرورت ہوگی۔ کسی کو اس کے گھر کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس کی ماں بیوہ ہے اور وہ اس بات کے خلاف ہے۔ میری بات سنتے ہی ڈرائیور نے اس آدمی کو فون کر دیا تھا اور اسے واپس آنے کا حکم دیا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں کافی دیر تک جانوروں کے پاس بیٹھا رہا اور پھر اپنے ہی ملازمین کو حکم دے دیا تھا کہ ان کا خیال بہت اچھے طریقے سے رکھنا ہے، کسی بھی طرح کا تماشا نہیں چاہیے۔ اب میں فیکٹری جا رہا ہوں۔ میری 3 فیکٹریاں تھیں اور ان تینوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری صرف میری ہی تھی، اس لیے میرا کام
پر جانا بہت ضروری تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ میری واپسی رات 9 بجے ہوئی تھی، اور جب میں لوٹ کر واپس آیا تو میں دنگ رہ گیا تھا۔ گلی میں اس حد تک رونق تھی کہ میرا دل جھوم اٹھا تھا۔ میری بیوی کی باتیں میرے دل و دماغ سے نکل گئی تھیں، اور آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ جو لوگ قربانی کا شوق رکھتے ہیں وہ میری کیفیت سے خوب واقف ہوں گے۔ اس وقت میں کیسا محسوس کر رہا تھا؟ میں نے بلند آواز میں سب کو سلام کیا تھا، تو ایک بار پھر مجھے دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے۔ گوشت حاصل کرنے کے لیے آج کل کے لوگ گوشت کے پیچھے اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ بانٹنے کی بجائے اپنا ہی فریج بھر لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے حالانکہ کہ ہم غریبوں میں، دوست احبابوں میں ضرور گوشت تقسیم کریں۔ میں گھر آ گیا تھا اس بات سے انجان کہ میری بیوی میرے اس عمل سے کتنا خفا ہوئی ہے۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اس کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ آج مجھے آپ جواب دیں، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ میرے بچوں کو مارنا چاہتے ہیں؟ اس کی سخت آواز پر میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا، اور اسے بولا، اب میں نے کیا ایسا بھی کر دیا جو تم اتنا غصہ کر رہی ہو؟ خیر ہے میڈم۔ میری بات سن کر وہ بولی، کیا ضرورت تھی باہر شور کروانے کی؟ آپ کو پتہ ہے جب سے آپ گئے ہیں سارم کا بخار اترنے میں ہی نہیں آ رہا۔ اتنی مشکلوں سے میں نے ابھی اس کو دوا دے کر سلایا تھا۔ آپ کے شور کروانے کی وجہ سے وہ جاگ گیا ہے۔ بولا تھا کہ آپ کو باڑے میں جانور اتروائیے گا، لیکن دکھاوا کرنے کے لیے آپ نے گلی میں تماشا لگا دیا، اور اب دیکھیں اپنے بیٹے کا حال۔ نظر انسان کو کھا جاتی ہے، کس طرح سمجھاؤں؟ میں نے کئی دفعہ آپ کو بولا بھی ہے کہ ہم یہاں سے گھر شفٹ کر لیتے ہیں، کسی بڑے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ہر گھر میں یہ 3 باتیں عام ہوں، لیکن آپ کو نہ جانے کیوں اس علاقے میں ایسا بھی کیا دکھتا ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ اب اپنی بیوی کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، یہاں اپنائیت ہے، کبھی اگر کوئی مجھ پر برا وقت آئے گا تو سب میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ میں ہمیشہ ان لوگوں کے کام آتا رہا ہوں۔ اگر میں بڑے علاقے میں جاؤں گا سب میرے پیچھے میرے جیسے ہوں گے، اور وہاں پر کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ وہ بولی، جب جیب میں پیسہ ہوتا ہے تو سب کام آ جاتے ہیں۔ ہم ملازم رکھ سکتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم کال کر کے آپ کے ورکرز کو بلا سکتے ہیں۔ خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں، جب انسان ترقی کی بلندی پر جا رہا ہوتا ہے تو اس پر لازم ہے وہ اپنی جگہ تبدیل کر لے، اپنا پرانا محلہ چھوڑ دے، تاکہ لوگ آپ کے ساتھ ہی جو جوان ہوئے ہیں وہ اب تک پیچھے ہیں اور وہ آپ سے حسد نہ کریں۔ لیکن مجھے اس کی بات فضول ہی لگی تھی، لیکن اس نے مجھے غصے میں ہی بہت سی گہری باتیں کی تھی۔ میں فوراً سے اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ جیسے میں اندر داخل ہوا وہ مجھے دیکھتے ہی رونا شروع ہو گیا تھا۔ شاید منڈی جانے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میری بیوی جتنی نزاکت سے میرے بچوں کو پالتی پوستی تھی یہ ہونا ہی تھا۔ میں نے فوراً سے اس کو گلے سے لگا لیا تھا اور روتے ہوئے بولا، بابا جان شور ہو رہا ہے، بالکل نیند پوری نہیں ہو پا رہی۔ بڑے بھیا بھی ابھی یہی بول کر گئے ہیں، کب تک یہ سب کچھ چلے گا؟ شاید ان دونوں کا ہی اب دل بھر چکا تھا، لیکن عوام کا ریلا اس طرح تھا کہ انہیں دیکھ کر میرا شوق ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، آپ تو بہت خوش تھے جانوروں کے آنے پر، اب اتنا بیزار کیوں ہو رہے؟ امی کی باتیں زیادہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کیا پتا کہ باہر کے شوق کیسے ہوتے ہیں۔ مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس کروٹ بدل لی تھی۔ شاید وہ واقعی بہت زیادہ بیمار تھی۔ میں کافی دیر تک اس کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا، اس سے چھوٹی چھوٹی اور باتیں میں کرتا رہا تھا جس کا وہ سب ہاں ہوں میں جواب دے رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں باہر موجود اپنے ورکرز کو سمجھاؤں گا کہ اب شور نہیں کرے، عوام پریشان ہو رہی۔
یعنی صرف میرے بچے ہی نہیں بلکہ محلے کے اور بھی لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے فوراً اپنے ایک ملازم کو اندر آنے کا حکم دیا تھا اور خود ڈائننگ روم میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ کھانے کھانے کا آرڈر بھی میں دے چکا تھا۔ میرا ملازم جیسے ہی آیا میں نے اسے فوراً سے سمجھا دیا کہ باہر اب شور نہ ہو، فیملی پریشان ہو رہی ہے۔ اگر فیملی پریشان ہو رہی ہے تو وہ لوگ بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ محلے میں چھوٹے بچے ہیں، بزرگ ہیں اور کئی بیمار بھی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اور میرا ڈرائیور فوراً سے بولا تھا، سر کچھ ہی دن کی بات ہے، پھر آپ سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا، آپ منع مت کریے گا۔ مگر میں نے اس پر سختی کر دی تھی کہ جتنا کہا گیا ہے اتنا سنو، مجھے تماشا کرنا بالکل نہیں چاہیے۔ میرے حکم کی تعمیر کی گئی اور پھر کچھ دیر کے بعد باہر سے تھوڑی دیر کے بعد صرف اور صرف گائیں بکروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ انسانوں کی آوازیں اب بند ہو چکی تھی، میں نے شکر ہی ادا کیا تھا۔ میری بیوی اب مطمئن نظر آ رہی تھی، کھانا خاموشی سے تناول کر لیا گیا تھا۔ میں اب دعا کر رہا تھا کہ خیر خیریت سے عید آ جائے۔ مجھے میری بیوی کا رویہ بہت برا لگا تھا، لیکن میں کیا کرتا، جب آپ ایک پڑھی لکھی عورت اپنے لیے منتخب کرتے ہیں تو اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ ہر بات پر اختلاف کرے گی، جو غلط ہوگا وہ اسے غلط بولے گی، آپ کی ہر ہاں میں ہاں نہیں ملائے گی۔ دن دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جا رہے تھے، گلی میں رونق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شروعات کے 2 دن ہی ایسی رونق ہوگی، لیکن جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے اور لوگوں کی دلچسپی اور زیادہ بڑھ گئی تھی، وہ میرے جانوروں سے ایسے پیار کر رہے تھے کہ یہ ان کے اپنے جانور ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب کسی کے گھر قربانی نہیں ہوتی تو وہ اپنا دل اب نہیں مارتا، وہ دوسروں کے جانوروں کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن کئی آنکھیں میں نے ایسی بھی دیکھی تھی جن میں سوائے حسد کے مجھے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ دن گزرا تھا اور چاند رات بھی آ گئی تھی۔ میرے کئی ورکرز کا کہنا تھا کہ اب ہم جانوروں کی ریلی نکالیں گے، ہم دور دور تک ان کو گھما پھرا کر لائیں گے۔ مگر میں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ جانور سب بھاری ہیں، نظر لگ سکتی ہے اور بلا وجہ یہ روڈ پر بھاگ سکتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح کا تماشا ہو۔ جس طرح خیر خیریت سے یہ 4 دن گزر گئے ہیں، میں چاہتا ہوں آج کا دن بھی گزر جائے اور کل آرام سے میں قربانی کر سکوں۔ میرے کافی ورکرز نے میری منت سماجت کی تھی، محلے کے لوگوں نے بہت زیادہ عرضی کی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا تھا کہ مجھے معلوم تھا اگر میری بیوی کو معلوم ہوا کہ میں نے ایسی کوئی حرکت کی ہے اور کوئی ایک گائے بکرا بھاگا تو بہت زیادہ ناراض ہو جائے گی۔ پہلے وہ مجھ سے بہت کم بات کر رہی تھی، میں مزید اس کی ناراضگی اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ مغرب کے وقت جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ملازمین سے ہی پوچھا تھا کہ میری بیوی کہاں ہے۔ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا تھا، جبکہ میں سیدھا اس طرف بڑھا تھا۔ میں آج اس سے بات چیت کرنا چاہتا تھا، ہم دونوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، میری نظر جائے نماز پر گئی تھی، جہاں بیٹھے وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ میں حیران ہوا تھا، بھلا یہ چاند رات کو کیوں رو رہی ہے؟ بچے کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی تھی اور ساری پریشانیاں بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں نے خاموشی سے جا کر ایک طرف کو بیٹھ گیا تھا۔ مجھے میری بیوی کا رونا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے تھے اور میری طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میں کچھ بھی کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، آج عرفہ کا دن ہے، نماز ادا کر لیں اور اپنے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آپ کو صحت ملے، زندگی ملے۔ آج آپ کی ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ میری بیوی کی باتیں ہی نرالی تھی۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر دن خوبصورت ہوتا ہے، ہر رات خوبصورت ہوتی ہے، تو پھر مخصوص دن پر ہی یہ دعا کیوں کی جاتی ہے؟ اور
مجھے ہر بات میں لاجک چاہیے تھا، مگر میں کہتا ہوں کہ انسان کو لاجک کی بجائے کبھی کبھی بلا وجہ کی باتوں پر یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا چاہیے۔ میں بنا کچھ بھی کہے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ وہ ہم سب کے لیے ہی دعائیں مانگ رہی ہوگی، اس لیے روئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی باہر آ گئی اور ناراضگی بھرے لہجے میں بولی، ظہیر صاحب، آپ میری بات بالکل نہیں سنتے ہیں، آپ کی نظر میں میری کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے ایسی باتیں پسند نہیں ہیں۔ تم نے کل کے لیے جوڑا خریدا یا ابھی میرے ساتھ مارکیٹ چلو گی؟ جبکہ وہ کچھ بھی بنا کہے اندر چلی گئی تھی، یعنی اب وہ ناراض بھی ہوتی۔ میں نے منانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں باہر آ کر جانوروں کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی تھی۔ صبح کی روشنی اور آسمان پر پھوٹنا شروع ہو گئی، لیکن لوگوں کا رش کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں اب نماز کی وجہ سے اندر چلا گیا تھا، نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور عیدگاہ میں جا کر نماز ادا کی۔ اب جب میں نے فوراً اپنے تمام تر کسائیوں کو حکم دے دیا تھا کہ جانور کو گرانا شروع کر دو۔ قربانی میں نے گلی میں کروائی تھی، ایک کے بعد ایک جانور ذبح کیا جا رہا تھا، ان کی کھال اتاری جا رہی تھی۔ کئی لوگ پہلے ہی گوشت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ سارا لنگر عام کروں گا۔ میرے پاس اتنی انکم موجود تھی کہ میں قربانی کے جانوروں کو فریج میں رکھنے کی بجائے الگ سے خرید بھی سکتا تھا۔ یہ سب میں نے بانٹ دینا چاہتا تھا، یہاں تک کہ مجھے میری بیوی کے دماغ کا پتہ تھا۔ وہ بھی کچھ ایسا ہی چاہتی تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں پورا کام مکمل ہو گیا تھا اور میں لوگوں میں گوشت تقسیم کرنا شروع کر چکا تھا۔ میں نے نہ کسی گورے کو کالے پر اہمیت دی اور نہ کسی امیر کو غریب پر اہمیت دی اور نہ ہی کسی ہندو کو مسلمان پر اہمیت دی تھی۔ جو اور آ رہا تھا، جو بھی، اس کو بے مطلب گوشت دیے جا رہا تھا۔ جس کے ہاتھ میں جتنا آ رہا تھا وہ لے کر جاتے جا رہے تھے۔ تقریباً دوپہر کے 2 بجے تک میں تمام تر کاموں سے فارغ ہو گیا۔ میرا دل بہت زیادہ مطمئن تھا، لیکن ایک عجیب سی بے چینی پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا میں خود بھی نہیں جانتا تھا، اور میں نے سب کو دیا تھا اور میرے پاس سے سب خوش ہو کر گئے تھے۔ میرے اس عمل کی وجہ سے میری بیوی بھی مجھ سے راضی ہو گئی۔ اس نے اپنے اس 5 دن کے غیر معمولی رویے پر معافی مانگی۔ میں نے من مطلب آپ سے لڑائی جھگڑا کیا تھا، جو لگا کہ آپ گوشت دینے میں کنجوسی کریں گے، لیکن جس طرح سے آپ نے گوشت بانٹا ہے اور لوگ آپ کو دعائیں دے کر گئے ہیں، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ مجھے بھی اندر تک سکون ملا تھا کہ عید کے دن میری بیوی مجھ سے راضی ہو گئی ہے۔ میں لاکھ اس سے چڑھتا تھا، لیکن مجھے محبت بھی تھی، سب سے زیادہ اپنی بیوی سے تھی، اس بات سے انجان کہ یہ محبت اس طرح بٹنے والی ہے۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیل چکی تھی۔ میں اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ پورا ہی دن مشقت میں گزرا تھا، اس لیے اب صرف نیند ہی آ رہی تھی۔ ابھی میں نے آنکھیں بند ہی کی تھی جب اچانک مجھے آواز آئی کہ کتنی بھی نیکیاں کر لو، کتنے بھی لوگوں میں گوشت بانٹو، مگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ یہ آواز سنتے ہی میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ میری بیوی میرے پاس ہی تھی، وہ بھی گھبرا کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اس حال میں دیکھ وہ فوراً بولی، کیا ہوا ظہیر صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے فوراً اسے بھی اس خواب کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ بولی، آپ ایک کام کریں، آپ مدرسے کے عالم صاحب کے پاس صبح چلے جانا، یہ غور کرنے والا خواب ہے۔ مجھے بہت زیادہ بے چینی ہو رہی تھی، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ابھی چلا جاؤں۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ فجر کے وقت میں مسجد پہنچ گیا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے عالم صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور انہیں تمام تر حالات کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ عالم صاحب کو بھی میں نے بڑا گوشت کا تھیلا دیا تھا۔ میری بات سن کر وہ بولے،
کہ بات میں گہرائی ضرور ہے۔ آپ نے اپنے آس پڑوس میں گوشت دیا ہے؟ میں نے فوراً سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ بولے آپ نے اپنے برابر میں ایک عورت رہتی ہے جو ابھی تک اب بیوہ ہوئی ہے، شاکر صاحب کی بیوہ، ان کو گوشت دیا ہے؟ میں فوراً سے بولا کون شاکر صاحب اور میرے برابر میں کون رہتا ہے؟ وہ بولے آپ کے ساتھ والے گھر میں، یعنی جو آپ کے پچھلے حصے کی طرف گیٹ نکلتا ہے۔ اس طرح میں فوراً سے بولا اس طرف کا گیٹ تو ہم لوگ کبھی استعمال ہی نہیں کرتے اور میں کسی شاکر کو بھی نہیں جانتا۔ وہ بولے ان کے بچے کافی سارے چھوٹے ہیں، وہ عورت خوددار ہے، باہر بھی نہیں نکلتی، آپ لوگ ان کو ایک دفعہ ضرور دے دیں، دیکھ لیں گی تو کوئی گڑبڑ بھی نہ ہو۔ میں ان کی بات سن کر فوراً سے گھر لوٹ آیا۔ چھوٹا گوشت جو میری بیوی نے رکھا ہوا تھا، میں نے فوراً سے اس میں سے ایک بڑا تھیلا نکالا اور اس عورت کے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازے پر دستک دی لیکن دروازہ کھلتا ہی چلا گیا تھا۔ میں نے کئی دفعہ باہر کھڑے ہو کر آواز دی تھی یہ گوشت لے لیں، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ جھجکتے ہوئے میں اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی ایک عورت اجڑے ہوئے حال میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سامنے 3 چھوٹے چھوٹے بچے لیٹے ہوئے تھے اور چہروں پر کپڑا ڈلا ہوا تھا۔ میں ان کے سامنے گوشت رکھتے ہوئے بولا بہن، یہ گوشت میں آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے لایا ہوں، آپ آ جاتی وہیں گوشت لینے کے لیے۔ میں کسی کے گھر بھی نہیں گیا تھا گوشت دینے کے لیے، سبھی میرے پاس چلے آئے تھے۔ میری بات سن کر وہ بولی تو بہتر ہوگا کہ اب بھی نہ آئیں، اپنا گوشت اٹھائیں اور چلے جائیں۔ میں فوراً سے سر میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں کہ خدا کے لیے گوشت رکھ لیں، میرا دل بہت بھاری ہو رہا ہے۔ وہ بولی کیا کروں میں آپ کے بھاری دل کا، میرے بچے کتنی حسرت سے آپ کے گوشت کا انتظار کر رہے تھے، آپ نے میرے چھوٹے بیٹے معصوم احمد کو کیا بولا کہ تمہارے نام پر 5 دمبے لایا ہوں، سب کا گوشت دوں گا، کہا تھا؟ وہ گوشت چھوٹے بچوں کا دل بہت معصوم ہوتا ہے، آپ کو احساس نہ ہوا؟ یعنی وہ احمد کی ماں تھی۔ میرا سر مزید شرمندگی سے جھک گیا تھا اور اگلے ہی لمحے جب اس عورت نے اپنے بچے کے چہروں سے کپڑا ہٹایا تھا، میری چیخ بلند ہوئی تھی کیونکہ ان کا چہرہ بھوک اور افلاس سے بالکل مرجھایا ہوا تھا۔ میں فوراً بولا میں نے تو راشن کے پیسے دیے تھے، آپ نے ان کو دیا بھی نہیں، مگر اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے فوراً اپنے ملازمین کو فون کیا اور ڈاکٹر کو لانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں ان بچوں کا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا تھا اور وہ جو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوئے تھے، ٹریٹمنٹ کی وجہ سے انہیں ہوش آ گیا تھا۔ وہ عورت اب ایک طرف کھڑی رو رہی تھی، نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اور بولا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اس طرح گھر میں رہیے گا مگر آپ کے والد کی ذمہ داری میری ہوگی۔ آج کل کے دور میں اگر آپ کسی عورت کو بہن بن کر اس کی مدد کرتے ہیں تو لوگ اس رشتے کو اتنا غلط نام دیتے ہیں کہ آپ خود بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے ڈائریکٹ شادی کا ہی پوچھا تھا، مجھے لگا تھا وہ عورت انکار کر دے گی مگر اس نے رضامندی دے دی۔ رات تک میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ میری بیوی کو جب اس کا معلوم ہوا وہ بہت زیادہ روئی تھی، اس نے مجھ سے مگر ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، لیکن جب اسے اس عورت کے حالات کے بارے میں علم ہوا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا کہنا تھا اگر آپ اتنے صاحب جائیداد ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی ایک گھر میں نہیں رہیں گے، اور میں اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ اپنی پہلی بیوی کو دکھ دیتا۔ وہ اسی گھر میں رہتی ہے اور میں اپنے بچوں کے ہمراہ ہفتے میں 2 دن ان سے ملنے چلے جاتا ہوں۔ ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کیونکہ میں کمی ہونے ہی نہیں دیتا۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ اب اگلے سال جب میں قربانی کروں گا تو اس طرح سے تماشا نہیں لگاؤں گا اور نہ ہی دکھاوا کروں گا، بلکہ طریقے سے
سنت ابراہیمی ادا کروں گا۔ میں تمام سننے والوں کو ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ قربانی کر رہے ہیں تو خدارہ آس پڑوس جہاں قربانی نہ ہو انہیں گوشت ضرور دیں۔ اگر آپ ان سے خفا ہیں تب بھی انہیں گوشت دیں، کیونکہ ہر انسان کو اس عید پر گوشت کی آس ہوتی ہے، اور جن کے گھروں میں قربانی ہوئی ہے انہیں دینے سے گریز کریں اور انہیں دیں جن کے ہاں نہ ہوئی ہو۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ یار دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔